وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ انبیاء 17ویں پارے کی ابتدا ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، انہی تین چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ مسائل تھے، کیونکہ تقریباً پورا قرآن مجید اسی اعتبار سے موضوعات کو زیر بحث لاتا ہے، اور لوگوں کی حالت اور لوگوں کا اپنا فلسفہ زندگی جو ان سوالات کے سلسلے میں تھا اسے وہ سامنے لاتا ہے۔ ان کے سوالات کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پڑھے لکھے نہیں تھے، کیونکہ طرح طرح کے اعتراضات ان کے ذہن میں تھے۔ اب جن اعتراضات کو وحی سے رفع کیا جائے تو وہ یقیناً انتہائی اہم نوعیت کے اعتراضات ہیں۔ قرآن مجید میں ان کی حالت، ان کے اعتراضات اور ان کے خیالات زیر بحث لا کر کے ہمیشہ کے لیے یعنی ان موضوعات پر بحث کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ ہمارے زمانے کے جو فلاسفہ ہیں، جو فلاسفرز ہیں، ان کے ذہن میں بھی جو سوالات آتے ہیں ان کے جوابات یقیناً اسی صورت موجود ہیں، کیونکہ ان کی فلاسفی بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ اور بنیادی طور پر زندگی اور موت کے سلسلے میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات قرآن مجید کا مفصل مطالعہ بالکل دے سکتا اور دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس آیت میں اتنی خوبصورتی سے یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ لوگوں کا حساب قریب آ گیا، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور یعنی روگردانی کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ لوگوں کو حساب کی پرواہ نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حساب میں جو چیز آسانی پیدا کر سکتی ہے وہ ایمان ہے۔ تو اب انہیں اس زندگی کے ختم ہونے کے یقین اگر ہے بھی تو اس طرح سے ہے کہ دوبارہ اٹھیں گے کیسے۔ لیکن جس حالت کا یہاں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اس عقیدے کے ساتھ ساتھ اب انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرنا ہے تو بس مرنا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اور انہیں کئی مثالیں دے کر بھی سمجھایا جاتا ہے تو ان کے سمجھ میں نہیں آتا۔ اب جو ان کی گفتگو ہے وہ نقل کی جاتی ہے قرآن مجید میں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی بات آتی ہے تو وہ اسے یعنی بہت ہی غیر سنجیدہ طریقے سے سنتے ہیں، اور یعنی حال یہ ہوتا ہے کہ غفلت میں پڑے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، غیر سنجیدہ رہتے ہیں، یعنی مذاق اڑانے کے انداز میں اور بھی جو ان کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ آپس میں یہ بڑے ظالم ہیں، آپس کی سرگوشیاں کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ کون ہے؟ تمہاری طرح کے بشر ہی تو ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کافر کا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو بشر کہنا یہ یقیناً توہین کے انداز میں ہے کہ یہ بشر ہی ہیں اور یہ جادو کے ذریعے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی وہ نبوت کے قائل نہیں تھے، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک بشر ہے جو جادوگر ہے، وہ یہ باتیں کرتا ہے۔ فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور تم دیکھتے ہو، تو جب تم ان سے ملتے ہو، جاتے ہو، تو ذرا خیال سے جایا کرو، ان کا جادو اثر انداز ہو جاتا ہے۔ اب نبی ان کو یقین دلانے کے لیے فرماتے ہیں
کہ میری بات کو میرا رب جانتا ہے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر جادو نہیں ہے تو پھر بہت ہی فضول قسم کے خواب ہیں، اضغاث و احلام، یا پھر یہ کہ معاذ اللہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ شاعر ہیں، کیونکہ یہ شاعرانہ باتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اس طرح کی بے یقینی پہلے رسولوں کے ساتھ بھی لوگ کرتے ہی تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے، پہلے ہو چکی ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ جو بستی ایمان نہیں لائی ہم نے اسے ہلاک کر دیا۔ افاہم یؤمنون، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ کیونکہ تاریخ کا علم تو انہیں تھا۔ آپ دیکھیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا، اور شاید وہ اس لیے کہ ان کے یہاں شاعری کا رواج بہت تھا۔ اب اس موضوع پر یقیناً اپنے موقع پر بات ہوگی، لیکن پھر آپ یہ دیکھیں کہ افہم یؤمنون سوال ہوا کہ اب وہ ایمان لائیں گے؟ پھر فرمایا کہ اگر انہیں کوئی بات نہیں معلوم تو اپنے علماء سے پوچھ لیں، اپنے دور کے لوگوں سے پوچھ لیں۔ انبیاء کرام کو ہم نے جب مبعوث کیا تو اس طرح نہیں کیا کہ خالی جسم بنا دیا ہو اور وہ کھائیں پیئیں بھی نہیں، کچھ نہ ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی نہیں کہ وہ ہمیشہ رہے ہوں، تو انبیاء بشر ہی رہے ہیں، اور کافر جس لحاظ سے انہیں بشر سمجھ رہے تھے، یہاں پر یعنی اس کی بھی اس لحاظ سے تردید ہے کہ بشر ہونا کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ بشر کے پاس نبوت نہ ہو۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، اور ہم کہتے ہیں کہ نبی جو ہے، ہمارے جو بات ہوتے وہ یہ ہوتے کہ نبی صرف بشر ہے۔ اور دونوں معاملات میں شاید انتہا پسندی ہے کہیں نہ کہیں۔ نبی کے بشر ہونے سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ ان کی افضلیت اور ان کی عزت، ان کا وقار، ان کے فضائل، یہ سب کے سب نظر میں رہیں، اور یہ کہ ان سے افضل یعنی کوئی نہیں ہے، مخلوق میں سب سے افضل وہی ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دیا کہ ایمان والوں کو نجات دلا دی، فَأَنْجَيْنَاهُمْ، اور جو زیادتی کرنے والے تھے انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر فرمایا کہ تمہارے پاس ہم نے ایک کتاب بھیجی ہے، وہ کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارے لیے نام مری ہے، جس میں تمہارے لیے شرف ہے۔ تو کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ یعنی تم تو بڑے قابل فخر لوگ ہو کہ تمہارے پاس یہ کتاب موجود ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا اور ان کے بدلے ان کے جانشین لے آئے، یعنی وہ لوگ جو ان کا متبادل ہو سکتے تھے وہ لے آئے ہم۔ مطلب یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی متبادل آ جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو زمین و آسمان ہے یہ یوں ہی کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، اس کی حقیقت ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ لائبین یعنی کھیلنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ غور کرنے والوں کے لیے ہے۔ اگر یعنی لہو لاتخذناہ من لدنا، اگر یہ ہماری طرف سے صرف کھیلنے کے لیے ہوتا، مذاق ہوتا، تو پھر تو کیا بات تھی، مگر ایسا نہیں ہے، یہ غور کرنے کا معاملہ ہے۔ تم صرف ابھی موت و حیات کے معاملے میں پھنسے ہوئے ہو، یہاں تم پوری کی پوری مخلوق دیکھو۔